آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ کراچی میں بڑی بیٹھک، سندھ ایپیکس کمیٹی کے بڑے فیصلے، اسلحے کی نمائش پر پابندی، منشیات فروشوں کے خلاف آج سے گرینڈ آپریشن، بچوں کو منشیات سے محفوظ رکھنے کے لیے اسکولوں پر کڑی نظر رکھنے کا اعلان۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کہ منشیات فروشوں کے خلاف مشترکہ چیک پوسٹیں بنائی جائیں گی۔ تفصیلات عاجز جمالی کی اس رپورٹ میں۔ سندھ ایپیکس کمیٹی کا 31واں اجلاس منعقد کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں سید مراد علی شاہ نے کہا کہ گزشتہ روز صدر مملکت کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں جو فیصلے ہوئے ان پر عمل ہوگا۔ ڈاکوؤں کے سہولت کاروں کو گرفت میں لایا جائے گا۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے اجلاس کے فیصلوں کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اب منشیات فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے مشترکہ چوکیاں بنائی جائیں گی۔ ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن والے علاقوں میں رینجرز کی چوکیاں تعمیر ہوں گی۔ اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف کارروائی تیز کر دی گئی۔ پولیس رینجرز جو ہے وہ بھی اس سے بھی 2 دن پہلے ہی کافی ڈاکو گرفتار کیے ہیں کراچی سے، تو اس طریقے ڈکیت، اسٹریٹ کرمنلز، ان کے خلاف ایکشن جو ہے وہ تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ سب ایک پیج پر ہیں کہ آپ کی پولیٹیکل قیادت، آپ کی پولیس ایمانداری سے، دیانتداری سے، نیک نیتی کے ساتھ چیف منسٹر صاحب کی قیادت میں اس ایکشن کو کر رہی۔ وزیر اطلاعات نے مزید بتایا کہ غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف بھی کارروائی جاری رہے گی۔ اسلحے کی نمائش پر پابندی کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف رینجرز اور پولیس ایکشن لے گی۔ ڈسپلے آف ویپن، ہتھیاروں کی نمائش، جو لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں، ڈھالوں میں ہتھیار لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں یا ڈسپلے ویپن کرتے ہیں، اس کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سختی سے منع ہے، سادے کپڑوں میں کوئی بھی شخص، کسی بھی شخص کا گارڈ جو ہے وہ ہتھیار ڈسپلے نہیں کر سکتا۔ سندھ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں صوبائی وزراء ضیاء الحسن لنجار، شرجیل انعام میمن، میئر کراچی مرتضی وہاب، کور کمانڈر کراچی، ڈی جی رینجرز، آئی جی سندھ سمیت کسٹم، اے این ایف اور دیگر اداروں کے ذمہ داران نے شرکت کی۔ کیمرامین محمد حارث کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ سندھ میں امن و امان کی صورتحال، سندھ کابینہ نے رینجرز کی مدت اور اختیارات میں 6 ماہ کی توسیع کر دی۔ کابینہ نے کمرشل بنیادوں پر گاڑیوں کے من پسند نمبر پلیٹس لگانے کی بھی منظوری دے دی۔ عاجز جمالی کی رپورٹ دیکھیے۔ شہر قائد میں امن و امان کی خراب صورتحال، وزیر اعلیٰ سندھ کی کابینہ نے سر جوڑ لیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا اہم اجلاس ہوا۔ سندھ کابینہ نے رینجرز کی مدت اور اختیارات میں 6 ماہ کی توسیع کر دی۔ رینجرز کو صوبے میں 9 دسمبر تک قیام کرنے کا پروانہ مل گیا۔ وزیر ایکسائز شرجیل انعام میمن نے اجلاس کو بتایا کہ گاڑیوں کے من پسند نمبر پلیٹ سے آمدنی میں اضافہ کیا جائے گا۔ 3 کیٹیگریز کے پریمیم نمبر پلیٹس کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پلاٹینیم 20 لاکھ روپے، گولڈ 10 لاکھ روپے اور سلور نمبر پلیٹس کی 50,000 روپے قیمت رکھی گئی ہے۔ سندھ کابینہ نے فیصلے کی منظوری دے دی۔ ہرکول انرجی بورڈ کے لیے 4 نئے ناموں کی بھی منظوری دے دی گئی۔ نارتھ ناظم آباد میں بوہری کمیونٹی کے لیے یونیورسٹی کے قیام کے لیے 4,500 گز زمین کو اسٹیمپ ڈیوٹی سے مستثنی قرار دے دیا۔ کیمرامین محمد حارث کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ ملکہ 331 ملین روپے جاری، وزیر اعلیٰ سندھ اگست میں پہلے مرحلے کا افتتاح کریں گے۔ مراد علی شاہ نے محکمہ وقف کو اگست تک پہلا مرحلہ مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ سندھ کابینہ نے عام انتخابات کے لیے بقایا 585 ملین روپے روک دیے۔ امن و امان کے لیے انتظامات، CCTV کیمروں اور کرائے کی گاڑیوں کے مد میں کچھ فنڈز ریلیز ہونا باقی ہیں۔ کابینہ نے محکمہ خزانہ کو مزید فنڈز جاری نہ کرنے کی ہدایت دے دی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کراچی میں چینی قونصل خانے کا دورہ کیا۔ قونصل جنرل یانگ جڈونگ نے وفاقی وزیر کا خیر مقدم کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے چینی قونصل جنرل سے ملاقات کی، جس دوران باہمی دلچسپی کے امور اور چینی شہریوں کی سیکیورٹی سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر نے پاکستان خصوصاً کراچی میں چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ چینی شہریوں کی سیکیورٹی بہت عزیز ہے۔ چینی شہریوں کی آمد و رفت کے لیے SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروایا جا رہا ہے۔ چینی شہریوں کی فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانا ہمارا فرض ہے۔ دشمنوں کے ناپاک ارادوں کو کبھی پورا نہیں ہونے دیں گے۔ جبکہ چینی قونصل جنرل نے سیکیورٹی پلان پر اطمینان کا اظہار کیا۔
سندھ کا مولا جٹ بھی محسن اسپیڈ سے متاثر. گورنر سندھ کامران ٹیسوری وفاقی وزیر داخلہ کے موترف محسن نقوی کے پنجاب میں کام بے مثال قرار دے دیے. وفاقی وزیر داخلہ کے لیے تالیاں بجوائیں. کہا سب نے محسن نقوی کی کارکردگی دیکھی. لاہور میں قلیل عرصے میں ترقیاتی کام مکمل کیے گئے. محسن نقوی کی کارکردگی سے بہت متاثر ہوا ہوں. جب کوئی انسان کام کرنا چاہے تو کوئی رکاوٹ درمیان نہیں آ سکتی. میٹرک بورڈ کی نااہلی کھل کر سامنے آ گئی. شدید گرمی سے برا حال. پسینے سے شرابور طلباء خوار ہو گئے. ایڈمٹ کارڈز کے حصول کے لیے بورڈ آفس میں طلباء کا رش مڈایا. سید زبیر راشد کی رپورٹ دیکھیے. میٹرک بورڈ کراچی نے نااہلی کی روایت برقرار رکھی. ایڈمٹ کارڈ ایشو کرنے میں تاخیر. ایشو ہونے والے کارڈز میں سنگین غلطیوں کا انکشاف. شدید گرمی میں طلباء اور والدین ہوئے خوار. میٹرک بورڈ کے تحت شہر میں سالانہ امتحانات کا آغاز 7 مئی سے ہوگا. آن لائن ایڈمٹ کارڈز میں میٹرک بورڈ کی سنگین غلطیاں سامنے آنے لگیں. بورڈ آفس نے بلدیہ کے نجی اسکول کے طلباء کے ایڈمٹ کارڈ میں فیکلٹی ہی تبدیل کر دی. کمپیوٹر سائنس کے طالب علموں کے ایڈمٹ کارڈ میں بایولوجی کی فیکلٹی ڈال دی گئی. گرامر اسکول سرجانی کے 7 طلباء کے ایڈمٹ کارڈ میں ایک ہی رول نمبر ڈال دیا گیا. بیشتر طالب علموں کے ایڈمٹ کارڈ اب تک آن لائن جاری نہ ہو سکے. میٹرک بورڈ آفس میں طلباء کی بڑی تعداد ایڈمٹ کارڈ کے حصول کے لیے جدوجہد کرتی دکھائی دی. والدین نے کہا کہ ہم یہاں پریشان ہیں, ہمارا کوئی پرسان حال نہیں. کیمرامین محمد رمیز کے ساتھ سید زبیر راشد, سٹی 21. میٹرک کے سالانہ امتحانات 2024 7 مئی سے شروع ہوں گے. چیئرمین میٹرک بورڈ نے امتحانات میں موبائل فون لانے پر پابندی لگا دی. صاف کہا کہ امتحانی مراکز میں موبائل فون لانے پر ضبط کر لیے جائیں گے. رواں برس میٹرک امتحانات میں تقریباً 3,65,103 امیدوار شریک ہو رہے ہیں. اس حوالے سے مزید تفصیلات آئمہ خان کی اس رپورٹ میں. چیئرمین میٹرک بورڈ کا امتحانات سے قبل نقل کی روک تھام کے لیے بڑا اقدام. امتحانی مرکز میں موبائل فون لانے پر پابندی لگا دی. 7 مئی سے شروع ہونے والے میٹرک کے امتحان میں 3 لاکھ سے زائد طلبہ شریک ہوں گے. پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شرف علی شاہ نے کہا کہ 9ویں اور 10ویں جماعت کے سالانہ امتحانات برائے 2024 کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں. تقریباً 505 امتحانی مراکز قائم کیے جائیں گے. بورڈ کے آفیسرز امتحانی پرچوں کی ترسیل پر مامور ہوں گے. امتحانات کے دوران موبائل فون لانے پر ضبط کر لیا جائے گا. اس سال 9ویں اور 10ویں جماعت کے رجسٹرڈ امیدواروں کی تعداد 3,65,102 ہے. اس سال جو امتحانی مراکز بنائے گئے ہیں ان میں ان کی تعداد 505 ہے. وہ سختی سے بتایا گیا ہے کہ امتحانی مراکز پر موبائل فون جو ہے وہ لانا منع ہے. اور ہم نے بارہا کہا بھی, لکھا بھی ہے اپنے ایڈمٹ کارڈ پہ بھی لال رنگ سے, تاکہ بچے بھی دیکھ لیں کہ اگر موبائل فون پکڑا گیا تو واپس نہیں کیا جائے گا. ثانوی تعلیمی بورڈ نے تمام طلباء و طالبات اور اساتذہ کی آسانی کے لیے آن لائن کمپیوٹرائزڈ ایڈمٹ کارڈ پر امتحانی مراکز بھی پرنٹ کرا دیے ہیں. کیمرامین شکیل خان کے ساتھ آئمہ خان, سٹی 21. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس امتحانات میں تبدیلی لائیں گے. مصنوعی ذہانت کے استعمال سے 90% ہیومن ایرر کم ہو جاتا ہے. تعلیمی ماہرین نے امتحانات میں AI کا استعمال فائدہ مند قرار دے دیا. سید زبیر راشد کی رپورٹ دیکھیے. جیسے جیسے دور جدید ہو رہا ہے, تعلیمی نظام میں بھی جدت لائی جا رہی ہے. مصنوعی ذہانت کے استعمال سے امتحانی نظام میں بہتری لانے کا مشن تیز کر دیا گیا. ضیاء الدین امتحانی بورڈ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے بتایا کہ فیڈرل بورڈ میں پہلی مرتبہ امتحانی نظام میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا جا رہا ہے. امتحان کی مارکنگ بھی AI پر مبنی سسٹم سے کی جا رہی ہے. ایک سافٹ ویئر بہرحال ہم نے بنوایا ہے. اس میں اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جب کاپیز ہمارے پاس آتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, کاپیز کو جو کاپیز تو ظاہر بائنڈیڈ فارم میں ہوتی ہیں اس کو ہم کٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس اسکین کاپی آ گئی جس کی جو ٹاپ فیس شیٹ ہے ہماری, اس کا ذکر کریں. صرف آنسرز کی بات ہو رہی ہے. آنسرز پہ ہر شیٹ پر چونکہ ایک بار کوڈ موجود ہے تو آئیڈینٹیفیکیشن پرابلم نہیں ہے ہمارے. پریزیڈینشل انیشیٹو فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ کمپیوٹنگ پاکستان کے سربراہ انجینئر دانیال ناگوری نے بتایا کہ گریڈنگ میں AI کا استعمال تشخیص کے عمل کو ہموار کرنے کے مترادف ہے. اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کو رزلٹ بھی بہت فاسٹ مل جاتا ہے. آپ کو چیک نہیں کرنا مینولی کہ اگر مثال کے طور پر میں نے کہا کہ جی آپ کا نام کیا ہے, تو اب میں نے اگر پروگرام کے تھرو اس کو کیا تو میں نے کہا میرا نام دانیال ہے, یا میں صرف یہ کہوں دانیال ہے,
تو AI اس کو اپنے حساب سے اینالائز کرے گا اور آپ کو رزلٹ دے دے گا. اگر محکمہ تعلیم سندھ بھی امتحانی نظام میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرے تو طالب علموں کی کارکردگی کا منصفانہ اور غیر جانبدارانہ ان نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں. کیمرامین شہریار علی اور عمران AK کے ساتھ سید زبیر راشد, سٹی 21. صاف ستھرا ماحول صحت مند زندگی کا ضامن. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا اسکول کے طلباء کے لیے پیغام. انوائرمنٹل سائنس کے حوالے سے ڈیمو دیا گیا. ڈائریکٹر آپریشن نیو کراچی زون فرحان حسین کی جانب سے نجی اسکول کے طلباء کو انوائرمنٹل سائنس سبجیکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیمو پیش کیا گیا. 200 سے زائد طلباء سمیت اساتذہ نے تقریب میں شرکت کی. اس موقع پر ڈائریکٹر سینٹرل عادل ہاشمی اور نیو کراچی زون کے نمائندوں نے ڈیمو پیش کرنے کے بعد تمام طلباء کو لینڈ فل سائٹ کا وزٹ کروایا. ڈائریکٹر آپریشن نے طلباء سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صفائی ستھرائی ہمارا نصب العین ہے اور اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنے کا مقصد نوجوان نسل میں آگاہی پیش کرنا ہے. IMF کا دباؤ. حکومت نے سرکاری ملازمین کی سبسڈی کم کرنے کا فیصلہ کر لیا. ذرائع کے مطابق کسٹمز ملازمین کو دی جانے والی سبسڈی ختم کرنے کی منظوری, ہاؤس رینٹ, میڈیکل الاؤنس ختم کرنے کی منظوری دے دی گئی. فیصلے کا اطلاق گریڈ 17 سے 22 تک کے ملازمین پر ہوگا. FPR نے مراعات ختم کرنے کا حکم دے دیا. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا شہر میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف گھیرا مزید تنگ کرنے کا فیصلہ. غیر قانونی تعمیرات اور عوامی شکایات کے حل کے لیے شکایتی سیل قائم. افسران کی تعیناتیاں کر دی گئیں. DG SPCA نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. شہر میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بڑے ایکشن کی تیاریاں کر لی گئیں. ڈائریکٹر جنرل SPCA عبدالرشید سولنکی نے تمام بلڈنگ انسپیکٹر, سینئر بلڈنگ انسپیکٹرز, اسسٹنٹ ڈائریکٹرز اور ڈپٹی ڈائریکٹرز ہدایات جاری کی اور کہا کہ افسران کسی بھی غیر قانونی اور غیر مجاز تعمیراتی سرگرمیوں کی نشاندہی اور ان کو روکنے کے اقدامات کریں. اعلامیے کے مطابق تمام افسران ایک انڈر ٹیکنگ بھی جمع کروانے کے پابند ہوں گے کہ ان کے متعلقہ علاقوں میں کسی بھی قسم کی غیر قانونی اور غیر مجاز تعمیرات نہیں کی جا رہی. تو دوسری جانب غیر قانونی تعمیرات کے خلاف شکایتی سیل کے لیے مقصود علی قریشی اسسٹنٹ ڈائریکٹر شکایتی سیل وسطی تعینات کر دیا گیا. معین الدین کماری, طاہر نعیم صدیقی جنوبی, شیخ ارشد علی غربی میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر شکایتی سیل تعینات کیا گیا, جبکہ اسما ایوب کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر شکایتی سیل شرقی اور انجینئر فرح عتیق کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر شکایتی سیل ملیر کراچی کا اضافی چارج دیا گیا ہے.